کیا کرنا چاہیے، کیا ہماری پلاننگ ہونی چاہیے؟ ہر شخص کو پہلے نمبر پہ ہر شخص کو جو فلڈ افیکٹیز کی لسٹ میں نہیں آتا، متاثر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے۔ ایک تو اس کو خداوند ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پاکستان میں سیلاب نے، فلڈز نے بہت نقصان کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، کئی جانوں سے گئے ہیں۔ ان کے مویشی جو ہے وہ یا پانی میں بہہ گئے ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں، اور خیبر سے لے کے کراچی تک تباہی ہی تباہی ہے۔ سیلاب نے کچھ نہیں چھوڑا، فصلیں بہا کے لے گیا، جانور مویشی بہا کر لے گیا، انسانی جانیں بڑی تعداد میں ضائع ہوئیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت شیلٹر لیس ہیں اور کھلے آسمان تلے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور خوراک نہیں ہے ان کے پاس، پینے کا پانی نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس لیے حکومت کے فنڈ میں آپ عطیات یہ رقم نہ دیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ بطور قوم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے، یہ ایک قدرتی آفت ہے، اس وقت ہمیں حل کی طرف جانا ہے۔ کسی بھی ایکسکیوز کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہم نہیں ہو سکتے، مبرہ نہیں ہو سکتے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا ہماری پلاننگ ہونی چاہیے؟ ہر شخص کو پہلے نمبر پہ ہر شخص کو جو فلڈ افیکٹیز کی لسٹ میں نہیں آتا، متاثر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے۔ ایک تو اس کو خداوند ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ اب کس طرح کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ ہر ایک کر سکتا ہے، تاجر کر سکتے ہیں، اس طرح کہ وہ ایسی صورتحال میں وہ اشیاء کی قیمتیں نہ بڑھائیں۔ وہ اگر کاسٹ ٹو کاسٹ بھی انہیں بیچنا پڑے، سو مچ سو، اگر کچھ لاس پہ بھی بیچنا پڑے تو اس کو غنیمت سمجھیں۔ ان لوگوں کو ذرا ذہن میں رکھیں جن لوگوں کے گھر بار ختم ہو گئے، پانی بہا کر لے گیا، ان کے جو مال تھے، ان کے مویشی تھے، وہ بہہ گئے اور خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، لوگ بہہ گئے، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا، تو آپ کو شکر اور شکرانے کے طور پہ کم از کم اپنے پاس جو بھی آپ جس چیز میں تاجر حضرات ڈیل کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ارزاں قیمت پر بیچیں اور منافع جو ہے وہ نہ کمائیں۔ اللہ نے آپ کی جان بچائی ہے، مال بھی بچایا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس فلڈ سے متاثرہ علاقوں سے قدرے دور ہیں تو وہ یہ بہانہ نہ بنائیں، یہ ایکسکیوز نہ گھڑیں کہ جی ہم چونکہ دور ہیں تو پہنچ نہیں سکتے۔ تو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ان تک امداد پہنچا سکیں۔ اس وقت جو متاثرہ علاقے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو رہنے کے لیے شیلٹر کی ضرورت ہے، تو عارضی شیلٹر ان کو بنا کر دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ٹینٹ ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ ٹینٹ جو ہے خریداری میں جو تاجر حضرات ہیں، جو مینوفیکچرر ہیں، سیلر ہیں، ان کو کاسٹ ٹو کاسٹ یا کچھ ارزاں سستا بھی بیچنا پڑے، کچھ خسارے پر بھی بیچنا پڑے،
تو بڑھ چڑھ کر وہ اپنی اس کو کنٹریبیوشن سمجھیں تو وہ ان کو پہنچائے جائیں، خیمے پہنچائے جائیں، ان کو راشن پہنچایا جائے، ان کو کوکڈ فوڈ پہنچائی جائے، اور دوسرا راشن بھی دیا جائے، پانی کی قلت ہے وہ پہنچایا جائے، اور ان کو ادویات پہنچائی جائیں۔ اگر آپ خود نہ جا سکیں، اگر آپ جا سکیں تو 4-4 5-5 لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیوں میں راشن بھر کے تو وہ متاثرہ علاقوں تک پہنچیں جہاں تک ان کی رسائی ہے۔ دیکھیں نا، اوپر خیبر پختونخوا سے لے کر تو یہ کراچی تک یہ سارا علاقہ ہے جس میں سدسو آتا ہے، مغورہ ہے، وہاں کا بحرین علاقہ ہے، نوشہرہ ہے، اور آگے آپ چلتے جائیں تو ڈیرہ غازی خان میں توسا بڑا افیکٹ ہوا ہے، راجن پور افیکٹ ہوا ہے، سکھر افیکٹ ہوا ہے، حیدرآباد افیکٹ ہوا ہے، اور بہت سارے علاقے ہیں، نام گننا شروع کریں تو بہت لمبی فہرست ہے۔ تو ان کو جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں پہنچائیں، اور خود نہیں پہنچ سکتے تو جو آپ کو کریڈیبل لوگ لگتے ہیں، جیسے حافظ سعید صاحب کی جماعت کے لوگ ہیں، یا الخدمت کے لوگ ہیں، ان کے رضاکار ہیں، یا مطلب یہ بھی جماعت اسلامی کی ہے ویسے، تو جماعت اسلامی کے اٹ سیلف جو ہے ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، الخدمت بھی ہونے کی ہے، تو اگر وہ آپ کو ٹھیک لگے، یا سلانی ہے، عیدی ہے، اور مطلب بڑی ایسی جماعتیں ہیں جن کی کریڈیبلٹی آپ کو صحیح لگے تو ان کو پہنچائیں۔ جو خود رو اور جو حالات یا پیسے کے اوپر اچانک جو مشرومس کی طرح آ جاتے ہیں لوگ، ان پہ ٹرسٹ کرنے کی بجائے جو ٹرسٹ ورتھی نام ہیں ان کو دیں، یا بہت بہتر ہے کہ آپ خود پہنچیں، جہاں آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں، آپ گروپ بنا لیں، کبھی ایک گروپ چلا گیا، کبھی دوسرا گروپ چلا گیا، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو والنٹیئر کرنا چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو قیمتیں ہیں اشیاء خورد و نوش کی وہ نہ بڑھیں۔ یہ تاجروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو متمول لوگ ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سبسڈائز کریں، یعنی وہ جیسے چکن ہے فرض کیا، یا راشن والی دکانیں ہیں، آپ کے گراسری اسٹور ہیں آس پاس، تو ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کچھ فنڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ پرائسز جو ہیں آپ نے اس سے اوپر نہیں بیچنی، اور یہ ہم اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، تو یہ آپ جو ہے اس قیمت کو آپ نے یہاں تک رکھنا ہے، اور جو آپ کا لاس ہے وہ آپ ان کو ڈونیٹ کریں۔ تو اس طرح کر کے آپ جو ہے پالیسیاں بنائیں، صرف آپ حکومت کے اوپر توقع نہ رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کارکردگی ہے ہماری، جو حکومتوں کی فائنانشیل مینجمنٹ ہے وہ خاص اچھی نہیں رہی، جو ملک کی معاشی انہوں نے حالت کی ہے، تو اس لیے اس کو تو بالکل اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے آپ خود جو ہے آپ کاروبار چلاتے ہیں، آپ نے سسٹم نظام بڑے اچھے آپ چلا رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت آپ کی اسکل کی، آپ کی مہارت کی، آپ کے شوق، جذبہ، قربانی کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو سب لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اپنے بہن بھائی جو افیکٹ ہوئے ہیں، متاثرہ لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، اور جو صاحب حیثیت آپ کے گرد جو آپ کے جاننے والے ہیں، حلقہ احباب میں ہیں، ان کو آپ موٹیویٹ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ قدرتی آفت ہے، تو توبہ بھی کرنی چاہیے ہمیں، بحیثیت قوم اجتماعی طور پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہ اعمال ہیں، یہ جس کے نتیجے میں یہ وارننگ آئی ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کا امپیکٹ فردر بھی آئے گا، تو اس کو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا خون نچوڑیں اور مال بنانے کی کوشش کریں، اس میں والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، اور سیکریفائس کریں، کاسٹ ٹو کاسٹ کام کریں، اس کو کمائی کا ذریعہ آفت کو، جو ہماری روایت ہے، شاید عذاب بھی اسی لیے ہی آتے ہیں
کہ ہم جو ایسے مواقع ہوتے ہیں جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے اس وقت ہم مال بنانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا جو خون جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ درست عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو قربانی کے جذبے سے آگے بڑھیں، لوگوں کی مدد کریں. ہمارے بہن بھائی ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز ہیں وہ مانگیں، خود آگے بڑھیں. جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، یہ ان کے لیے موقع ہے. اس کو غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ ثابت کریں، اور کوئی اپنی کمی کوتاہیاں اگر ہو گئی ہیں زندگی میں تو ان کا ازالہ کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے معاف کرا آپ نے. آپ کا شکریہ.